بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، کسی چیز کو ایجاد کرنا انسان کی فطرت کا ایک اہم حصہ ہے۔ ماحول اور وقت کے ساتھ ساتھ ایجادات انسان کی اولین ترجیح رہی ہے، جس میں انسان روز اول سے مصروف ہے۔ نوع انسانی کی فلاح کے لیے آئے دن ہونے والی نت نئی ایجادات اسی سبب ممکن ہو سکی ہیں، مگر بعض اوقات حادثاتی طور پر بھی بننے والی کچھ ایسی چیزیں ایجاد کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو کہ انسانوں کے لیے ایک نعمت کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور وہ روزمرہ کے معمولات میں ان کے استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسی ہی کچھ ایجادات کے بارے میں بتائیں گے جو کہ حادثاتی طور پر وجود میں آئیں۔ سب سے پہلے کارن فلیکس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کارن فلیکس کی ایجاد حادثاتی طور پر 1894 میں ہوئی۔ اس کے موجد کا نام کیٹ کولوج تھا، جو کہ ایک ہاسپٹل میں مریضوں کو کھانا دینے کی ڈیوٹی پر مامور تھا۔ ایک دن اس نے مریضوں کو کھانا دینے کے لیے گندم کو ابالا، مگر کسی کام کی وجہ سے اس گندم کو دھوپ میں ہی چھوڑ گیا۔ لیکن جب وہ واپس آیا تو اس گندم کا رنگ دھوپ کی وجہ سے بدل چکا تھا، مگر چونکہ مریضوں کو کھانا دینے کا وقت ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے مجبوراً وہی گندم پیک کر کے اس پر دودھ ڈال کر مریضوں کو دے دی، جس کا ذائقہ مریضوں کو بہت زیادہ اچھا لگا۔ بعد میں اس نے یہی تجربہ مکئی کے دانوں کے ساتھ کیا، اور اس طرح کارن فلیکس کی ایجاد ہوئی، جو اکثر ناشتے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد کوکا کولا کی ایجاد 1886 میں جان پیمبرٹن نے کی، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک فارماسسٹ تھا۔ وہ سر درد کی ایک دوا پر تحقیق کر رہا تھا کہ اس کے لیے اس نے کوکا کے پودے کے پتے اور بیج استعمال کیے تھے۔ ان کو پیسنے پر اس میں پانی شامل کرنا تھا، مگر اس نے پانی کی بجائے اس میں سوڈا شامل کر دیا، جس کا ذائقہ سب کو بہت پسند آیا، اور اس طرح کوکا کولا وجود میں آ گئی، جو کہ ہر کے لیے پسندیدہ مشروب ہے۔ اس کے علاوہ آلو کے چپس کی ایجاد کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ اس کے موجد کا نام جارج کرمپ تھا، جو کہ ایک ہوٹل کا کک تھا۔ اس کے ریسٹورنٹ میں روزانہ ایک گاہک آتا تھا اور فرنچ فرائز کھانا کھاتا تھا۔ ایک دن جب اس کے سامنے فرنچ فرائز پیش کیے گئے تو اس نے ان کے نرم ہونے کی شکایت کی، جس پر جارج نے دوبارہ بنا کر دیے، مگر ایک گاہک مطمئن نہیں ہوا۔ ایسا 2 سے 3 بار ہوا، جس پر غصے میں جارج نے آلو کو باریک باریک کاٹ کر فرائی کر دیا، جس کا ذائقہ سب کو بہت پسند آیا، اور اس طرح آلو کے چپس کی ایجاد وجود میں آ گئی۔ تو ناظرین کرام، چاکلیٹ چپ کوکیز کے بارے میں سنتے ہیں۔ 1930 کا واقعہ ہے کہ امریکہ کی ریاست میساچوسٹس کے ایک ریستوران میں میردتھ وک فیلڈ بسکٹ بنانے کی ڈیوٹی پر مامور تھی، اور ان کے بنائے ہوئے چاکلیٹ کوکیز بہت پسند کیے جاتے تھے۔ ایک دن کوکیز بناتے ہوئے انہیں پتہ چلا کہ ان کے پاس چاکلیٹ ختم ہو گئی ہے۔ اس وقت انہوں نے بیکری میں موجود چاکلیٹ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آمیزے میں اس خیال کے ساتھ شامل کر دیا کہ یہ پگھل کر آمیزے کا حصہ بن جائیں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، مگر بسکٹ کی تیاری کے بعد یہ اسی حالت میں رہے اور ان کا ذائقہ سب کو بہت پسند آیا۔ اس طرح چاکلیٹ چپ کوکیز کی ایجاد ہوئی۔ تو ناظرین کرام، اینٹی بائیوٹک ادویات کیسے وجود میں آئیں؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے الیگزینڈر فلیمنگ بیکٹیریا پر تجربات کر رہے تھے، اور اس تجربے میں اتنے محو ہوئے کہ ان کے کھانے کی پلیٹ پر پھپھوندی لگ گئی اور ان کو پتہ نہیں چلا۔ تجربے کے دوران یہ پھپھوندی غلطی سے اس جگہ لگ گئی جہاں تجربات کے لیے بیکٹیریا موجود تھے۔ الیگزینڈر فلیمنگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس پھپھوندی نے ان کے تمام بیکٹیریا کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کا تجربہ بار بار کیا، اور اس طرح پینسلین نامی پہلی اینٹی بائیوٹک دوا کو بنا لیا گیا۔ تو ناظرین کرام، مائکرو ویو اوون کیسے وجود میں آئی؟ اس کی ایجاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پرسی اسپنسر نے ایک حادثاتی دریافت کے بعد اس کو وجود میں لایا۔ پرسی اسپنسر دوسری جنگ عظیم میں ریڈار کے پاس ڈیوٹی کر رہا تھا۔ وہاں اس نے ڈیوٹی کے دوران یہ محسوس کیا کہ جب وہ ریڈار کے قریب تھا تو اس کی جیب میں موجود کینڈی پگھل گئی، جبکہ اس کے جسم پر اس کی گرمی کا کوئی بھی اثر نہیں پڑا۔ اس نے یہ تجربہ کھانے کی بہت ساری اشیاء پر کیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ ریڈار سے ایسی شعاعیں نکل رہی ہیں جو کہ کھانے کو گرم کر دیتی ہیں۔ اس طرح دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد پرسی نے ان شعاعوں پر کام کر کے مائکرو ویو اوون کی ایجاد کی۔
تو ناظرین یہ چند چیزیں تھیں جو کہ حادثاتی طور پر وجود میں آئی اور انسان کے لیے قیمتی بن گئی۔